اسٹیبلشمنٹ کا پیش کردہ حل معافی پی ٹی آئی کے لیے بڑا ریلیف بن سکتا ہے۔ معافی سے بحران اور بدترین ڈیڈ لاک کا مکمل حل نکل آئے گا۔ معافی کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ کالم نگار ڈاکٹر مجاہد منصوری لکھتے ہیں کہ آج کے آئین نو کے منتخب موضوع بعنوان 9 مئی جزوی معافی مکمل حل پر بڑے اور اصلی ملکی پالیسی و فیصلہ سازوں، رائے عامہ تشکیل دینے والے مین سٹریم اور سوشل میڈیا، سیاسی بیانیوں اور عمومی ابلاغ کے سیاسی رہنماؤں اور پوٹینشیل کارکنوں کی خصوصی توجہ مطلوب ہے، اسی لیے کہ اس میں ڈی جی ISPR میجر جنرل احمد شریف کی پریس کانفرنس میں پیش کیے گئے حل 9 مئی کے فریق اول یعنی تمام ملزمان کی معافی مانگنے کو بطور حل پیش کرنے سے بظاہر اسٹیبلشمنٹ کا موجودہ حل یعنی معافی پی ٹی آئی کے درمیان شدت سے مطلوب مفاہمت کی راہ میں بظاہر بڑی رکاوٹ بلکہ ناگزیر حل کی تلاش میں ڈیڈ لاک بن گیا ہے۔ اس کی تصدیق جنرل صاحب کی پریس کانفرنس، اس پر پی ٹی آئی کے فوری اور یکسر مسترد کر دینے والے پیپلز ایٹ لارج میں تاثر کے علاوہ ٹی وی ٹاک شوز اور رائے سازی کے بڑے ذریعے سیاسی تجزیہ نگاروں کے مجموعی باٹم لائن یعنی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان ڈیڈ لاک سے ہوتی ہے۔ یقیناً ہر دو جانبی ایک بڑا کمیونیکیشن ڈیزاسٹر ہے۔ پی ٹی آئی تجزیہ نگار اور تشکیل ہوئی رائے عامہ کے دوسرے ذرائع نہیں سمجھ پائے کہ پریس کانفرنس اپنے تئیں حل لیے ہوئے تھی۔ اس مرحلے پر اپنے سیاسی ساکھ پر اسیر عمران خان اور پوری جماعت بہت محتاط ہے، جو قابل فہم ہے، لیکن کمیونیکیشن ڈیزاسٹر کا یہ پہلو بہت واضح ہے جو تجزیوں میں نمایاں نہ ہو سکا کہ ISPR کی پریس کانفرنس سے سخت اور لازمی سزا دینے کا تاثر حل کی پیشکش پر نمایاں ہوا، جبکہ پی ٹی آئی کے ترجمان رؤوف حسن کا موقف کچھ زیادہ ہی فوری اور حل کو ناقابل غور و خوض قرار دینے والا تھا۔ حالانکہ اس حل یعنی معافی پر غور و خوض کر کے مختلف سوالات اور جوابات کی تقویت سے اسے پی ٹی آئی کے لیے قابل قبول بنانے کی گنجائش موجود تھی اور اب بھی ہے۔ یہ دو طرفہ کمیونیکیشن ڈیزاسٹر ہر دو فریق پی ٹی آئی اور ISPR میں کمیونیکیشن سائنس سے واقفیت یا اطلاع کی کم ترین صلاحیت کی وجہ سے ہوا۔ حالانکہ یہ بہت بڑا بریک تھرو تھا کہ ISPR 9 مئی کے حوالے سے ایک سال سے اختیار کیے اپنے پختہ موقف میں لچک پیدا کر چکا تھا۔ اس کی پریس کانفرنس نیک نیتی اور بحران ختم کرنے کی ابتدائی عملی کوششوں کا مظہر تھی، لیکن اس میں مس کمیونیکیشن ڈسپلن کے نالج کے حساس ترین آپریشن میسج کنسٹرکشن کے اعتبار سے کمیاں موجود تھی۔ یہی کچھ پی ٹی آئی کے فوری بظاہر مزید پاپولر حیثیت کو بڑھانے والا رد عمل پی ٹی آئی کی طرف سے آیا، کیونکہ اس کے نظام میں سیاسی ابلاغ کے پارٹی تجزیے اور پھر میسج کنسٹرکشن کا کوئی نظام ہی موجود نہیں۔ تاہم اس کمیونیکیشن ڈیزاسٹر پر ہر دو فریق کو بڑا الاؤنس دے کر اسے نادانستہ کوتاہی سے بیل آؤٹ کرنا اور خود ان کا تسلیم کرنا لازم ہے۔ کمیونیکیشن سائنس ہی کیا، تلخ اور کھل کر تسلیم کرنے والی حقیقت یہ ہے کہ ہمارے 76 سالہ نظام حکومت و سیاست کے کسی بھی شعبے میں نالج بیس پالیسی، فیصلہ سازی اور عمل درآمد کی گنجائش کم ترین سطح پر ہے، جس کے نتیجے میں جہاں متعلقہ و مطلوبہ کمیونیکیشن سپورٹ سے بڑی آسانی سے حل نکلتے تھے، وہاں کمیونیکیشن ڈیزاسٹر نے بڑے بڑے سیاسی و معاشی اور سماجی بحران پیدا کیے۔ اب آتے ہیں 9 مئی کے حوالے سے میجر جنرل احمد شریف کی پریس کانفرنس میں پیش کیا گیا حل معافی پی ٹی آئی کے لیے کس طرح بڑا ریلیف اور بڑی افتاد سے نکلنے کی راہ نکالنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ یقیناً انہوں نے نیک نیتی سے اسٹیبلشمنٹ کے تئیں جو حل پیش کیا وہ اپنی ہو بہو شکل میں تو پی ٹی آئی کے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ اب ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہی نہیں، 8 فروری کو منوائی گئی ملک گیر مینڈیٹ پارلیمانی قوت ہے۔ اس کا اپنی اس بڑی سیاسی کمائی کو سنبھالے رکھنے پر بلند درجے پر محتاط رہنا سمجھ میں آتا ہے، لیکن اسے ملک کی خاطر اور گھمبیر سیاسی و معاشی بحران کے پیش نظر اتنا ہی ذمہ دار سنجیدہ ہونا چاہیے۔ اس پس منظر میں آج کا آئین نو ملکی گھمبیر سیاسی بحران، معیشت اور قدرے بہتری کے اشاریوں کے باوجود گندم سکینڈل نقاب ہونے کے بعد موجودہ حکومت کی پوزیشن مزید نہیں ہو جانے کا فوری تقاضا ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کے سخت گیر موقف میں لچک اور پیش کردہ حل پی ٹی آئی کی معافی کو قابل قبول بنایا جائے۔ اس کی بہت قابل تشکیل اور عملی شکل یہ بنتی ہے کہ اسیر اور مقدمات میں ملزم قرار دیے گئے پی ٹی آئی کے رہنماؤں اور کارکنوں کی فہرستوں پر نظر ثانی کر کے ان میں سے وہ ملزمان بشمول پارٹی چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین جو فوجی تنصیبات اور مراکز پر احتجاجی دھاوے میں براہ راست شریک نہیں تھے، چونکہ کسی عدالتی کارروائی میں ان کی سماعت ہوئی نہ الزام ثابت، انہیں تو بری کر دیا جائے، جو شریک تھے انہیں غدار، باغی اور بیرونی مہرے کے الزامات اور القابات سے نکال دیا جائے۔ تاہم سول انتظامیہ کی لاپرواہی وہ کارکنان اور مظاہرین جو عمران خان کی بقول چیف جسٹس سپریم کورٹ غیر قانونی طریقے گرفتاری سے مشتعل ہو کر یقیناً قابل مذمت و گرفتار جرم کے مرتکب ہوئے، ان کی 1 سالہ اسیری کو سزا تصور کر کے اسٹیبلشمنٹ انہیں سزا یافتہ ڈکلیئر کر کے یا اس میں جرمانے اور چند ہفتوں کی مزید علامتی سزا دے کر فراخ دلی اور اعلیٰ قومی وقار کا مظاہرہ کرتے رہائی پر آمادگی کی طرف آ جائے تو یقین جانیے ہر دو جانب اور سب سے زیادہ ملک و قوم یکدم بحران سے نکل آئے گے۔ دوسرا مرحلہ ایک مطلوب مستحکم حکومت کے ایک ٹائم فریم
जो मुख्तसर हो, में असली मुंतखब हुकूमत के क़याम और मुकाबिल नजर आती ताकतवर अपोजिशन को इम्कानी इंतकाम से महफूज और आज़ाद रखने के लिए तजावीज़ का एक मसूदा हुकूमत और PTI के बहुत जिम्मेदार हकीकी मानों में इंतखाब जीते हुए अरकान असम्बली की एक कमेटी तैयार करके उस पर डायलॉग हो। एस्टेब्लिशमेंट को इसमें लाजमी फरीक बनाया जाए। 8 फरवरी को लाकानूनियत को रिवर्स करके इस हकीकत के साथ कि अफवाज पाकिस्तान मुमलिकत के रियासती निज़ाम का लाजिम जुज़ है कि पाकिस्तान अपनी सिक्योरिटी की तरजीह अव्वल के एतबार से यकीनन सिक्योरिटी स्टेट ही है, लेकिन आइन को झटकते हुए इसे गैरिजन स्टेट बनाने की कोई गुंजाइश नहीं। ज़हन नशीन रहे कि 9 मई के हवाले से कड़ी सजा में नरमी लाकर सजा का मौक़िफ़ तो मानना ही पड़ेगा कि कुछ रहनुमाओं और होश खो देने वाले कारकुनों ने किस हद तक काबिल मुज़म्मत जुर्म का इर्तिकाब तो किया। वो खुद भी हौसला मंदी से इसका इज्तिमाई एतराफ़ करके माफी मांगे और इसे कबूल करें और फकत FIR में शामिल मुल्ज़मान को खारिज कर दिया जाए, तो इस जुज़वी माफी से बहरान और बदतरीन डेडलॉक का मुकम्मल हल निकल आएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।